ادھر ابن زیاد کے سپاہیوں کی طرف سے امان کی پیشکش ہوئی، اور ادھر شدید پیاس کی وجہ سے حضرت مسلم کی حالت غیر ہو رہی تھی، تو آپ نے ان ظالموں سے ایک گھونٹ پانی مانگا۔ ایک شخص کو رحم آیا اور ایک کوزہ پانی کا لا کر دیا، لیکن منہ سے لگاتے ہی تمام پیالہ خون سے بھر گیا اور کئی دانت بھی ٹوٹ کر پانی میں گر پڑے۔ یہ دیکھ کر آپ نے وہ پانی پھینک دیا۔ پھر دشمنوں نے بنی ہاشم کے اس شیر کو چاروں طرف سے گھیر کر گرفتار کر لیا اور ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ ابن زیاد نے جھلا کر پوچھا، تم نے خلیفہ وقت پر کیوں خروج کیا؟ آپ نے فرمایا، خلیفہ وقت صرف حسین ہے، میں نے جو کچھ کیا خدا کی رضا کے لیے کیا۔ یہ سن کر ابن زیاد کو طیش آ گیا اور اس نے اپنے درباریوں سے کہا، تم میں سے ایسا کون ہے جو مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے جا کر قتل کر دے؟ فتوحات عاصم کوفی میں حضرت مسلم اور ابن زیاد کی گفتگو یوں لکھی ہے کہ جب حضرت مسلم علیہ السلام ابن زیاد کے سامنے آئے تو کسی نے کہا، امیر کو سلام کرو۔ حضرت مسلم نے کہا، یہ میرا امیر نہیں ہے کہ میں اسے سلام کروں۔ ابن زیاد نے کہا، اگر یہ سلام بھی کرے گا تو بھی مارا جائے گا۔ آپ نے فرمایا، اگر تو مجھے قتل کرے گا تو کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ اس سے پہلے تجھ سے بدتر لوگوں نے مجھ سے بہتر لوگوں کو قتل کیا ہے۔ ابن زیاد نے کہا، اے نافرمان، تو نے امام وقت پر خروج کیا، مسلمانوں کے درمیان اختلاف ڈالا اور فتنہ برپا کیا۔ فرمایا، تو جھوٹا ہے۔ معاویہ امت کے اجماع سے مسلمانوں کا خلیفہ نہیں ہوا تھا، بلکہ دغا بازی اور مکاری سے اس نے وصی رسول سے خلافت کو چھینا تھا۔ یہی یزید کی حالت ہے، اور فتنہ برپا کرنے والا تو ہے، اور تجھ سے پہلے تیرا باپ تھا۔ امید ہے کہ مجھے خداوند عالم بدترین شخص کے ہاتھ سے درجہ شہادت عطا کرے گا۔ خدا کی قسم، میں راہ راست پر ہوں، میری نیت اور اعتقاد میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہوئی۔ میں حسین کو خلیفہ برحق اور یزید کو فاسق و فاجر جانتا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا، میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ حضرت مسلم نے فرمایا، اگر تو میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے تو قریش میں سے کسی شخص کو حکم دے کہ میری چند وصیتیں سن لے۔ اس نے عمر سعد کو حکم دیا۔ وہ حضرت مسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہو، میں پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ نے فرمایا، میں اس شہر میں 700 درم کا مقروض ہوں۔ میرے قتل ہو جانے کے بعد میرا گھوڑا، میری زرہ اور ہتھیار بیچ کر قرضہ ادا کر دینا۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام حسین کو خط بھیج کر میرے حال سے مطلع کر دینا، اور میری طرف سے لکھ دینا کہ ہرگز عراق کی طرف تشریف نہ لائیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ بعد قتل میری لاش کو دفن کروا دینا۔ جب عمر سعد نے ابن زیاد سے ان وصیتوں کو بیان کیا تو اس ملعون نے کہا، گھوڑے اور اسلحے سے قرضہ ادا کرنے سے متعلق تو مجھے کوئی سروکار نہیں، لیکن مسلم کی لاش پر بعد قتل بھی ہمیں اختیار حاصل ہوگا، اور جو چاہیں گے کریں گے۔ غرض کے ابن زیاد نے حضرت مسلم کے قتل کا حکم دیا۔ بکیر ابن حمران ملعون کے بیٹے نے اس خدمت کو اپنے ذمہ لیا اور حضرت مسلم کا ہاتھ پکڑ کر دارالامارہ کی چھت پر لے چلا۔ آپ ہر قدم پر درود اور اس آیت کی تلاوت کرتے جاتے تھے، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ خدایا، تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق سے فیصلہ فرما دے کہ تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ جب دارالامارہ کی چھت پر پہنچے تو مکہ معظمہ کی جانب رخ کر کے فرزند رسول کو اپنا آخری سلام کیا اور فرمایا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ تمنا تو یہی تھی کہ ایک بار اور بھی دیدہ شوق سے آپ کے جمال مبارک کو دیکھ لیتا، لیکن افسوس کہ اب دنیا میں اس آرزو کا پورا ہونا ناممکن ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کی اور قاتل سے فرمایا، اپنا کام انجام دے۔ اس لعین نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا اور جسم اطہر کو دارالامارہ سے نیچے گرا دیا۔ یہ واقعہ 9 ذوالحجہ 60 ہجری کا ہے۔ ابن زیاد کے مظالم یہیں پر ختم نہیں ہوئے، بلکہ اس بدبخت نے یہ بھی حکم دیا کہ حضرت مسلم کی لاش کو رسی سے باندھ کر کوفے کے گلی کوچوں میں کھینچتے پھریں۔ ابن زیاد نے حضرت مسلم ابن عقیل اور جناب ہانی ابن عروہ
دونوں کے سرائے مبارک کو یزید ابن معاویہ کے پاس شام بھجوا دیا۔ ابن زیاد نے اپنے کاتب عمر ابن نوف کو کہا کہ وہ یزید کو ایک خط لکھے جس میں سارے واقعات کی تفصیل ہو۔ اس خط میں ابن زیاد نے تمام واقعات تفصیل سے لکھے اور یزید کا موقف اپنے اس عمل کے بارے میں جاننے کی درخواست کی۔ یزید کو یہ دونوں سر اور خط ملے تو اس نے نہایت خوشی کا اظہار کیا اور جوابی خط میں ابن زیاد کی بہت تعریف کی۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ حسین ابن علی کا راستہ ہر صورت روکا جائے اور انہیں کوفہ نہ پہنچنے دیا جائے۔